بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب الرہن کے بارے میں ہے۔ کتاب الرہن میں بحث چل رہی تھی قبض کے بارے میں کہ آیا رہن کو قبض کرنا یہ ارکان رہن میں سے ہے یا ارکان رہن میں سے نہیں۔ تو پھر کل گفتگو ہوئی کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ رہن کے بعد راہن مرتہن کو وہ چیز قبض کراتا ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں کہ یہ بات صحیح ہے۔ اور اگر پہلے سے ہی وہ چیز رہن والی مرتہن کے پاس تھی، چاہے غصب کے ذریعے ہو چاہے غیر غصب کے ذریعے ہو، یعنی یوں کہیں چاہے اس نے جائز طریقے سے قبض کی ہو یا ناجائز طریقے سے، تو کیا وہ قبض کافی ہے یا نہیں؟ تو کل کے درس میں تو تقریباً یہ کہا کہ بھائی قبض وہ کافی ہے، کیونکہ قبض اگرچہ منہی عنہ ہے لیکن یہ مفسد رہن نہیں۔ آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ قیل کہا گیا ہے کہ بھائی قبض جدید بھی شرط ہے اور اتنا زمانہ بھی گزر جائے کہ جس میں قبض ہو سکے یہ بھی شرط ہے۔ پھر بعض نے کہا کہ نہیں، اگر پہلے والی قبض صحیح طریقے سے ہے پھر تو یہ دونوں چیزیں شرط نہیں، اگر غلط طریقے سے تھی تو پھر جو ہے کیا ہے قبض جدید اور اس میں مضی زمان جو ہے کیا ہے وہ شرط ہے۔ خیر، یہ تو بحث یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، پھر مزید عبارت میں پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ راہن نے جو چیز رہن پہ رکھی ہے وہ مشاع ہے۔ مشاع کا مطلب کیا؟ مشترک ہے، یعنی راہن کا بھی اس میں حصہ ہے، غیر راہن مثلا اس کے بھائی، والد، ماں، بہن، بیوی کا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو اب یہاں پر وہ مشترک چیز رہن پہ رکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رہن پر رکھنے کے لیے تو رکھ سکتا ہے، لیکن قبض کرنے کے لیے، قبض کرانے کے لیے ضروری ہے کہ شریک سے اجازت لے لے قبل عقد، اس کو اذن کہتے ہیں۔ یعنی رہن کے وقت اذن نہیں لی، اس نے وہ چیز دے بھی دی، بعد میں جا کے اجازت لے تو بھی کافی ہے۔ لیکن اگر یہ چیز منقولات میں سے ہو تو، لیکن اگر غیر منقولات میں ہے، مثلا زمین ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، تو اس میں بھی کیا شریک کی اذن یا اجازت ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ راہن اس کی ملکیت میں تصرف نہیں کرتا، صرف اپنا جو ہے کیا ہے وہ جناب کنٹرول ختم کر کے دوسرے کے حوالے کنٹرول کرتا ہے، تو ضروری نہیں۔ لیکن ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرا بھی اس میں آئے گا جائے گا، ٹھیک ہے، تو شریک سے اذن لینا ضروری ہے۔ لیکن اگر مرتہن بھی کہتا ہے کہ بھائی میری رہن تمہارا شریک قبض کر لے، خوب، تو پھر شریک کو اگر پتہ ہے کہ اس نے مجھے وکیل بنایا ہے قبض کرنے میں، اس لیے کہ یہ رہن پہ رکھی جا رہی ہے، تو اس میں اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس میں بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اذن نہ بھی لی جائے تو بھی اپنی جگہ پر رہن صحیح ہوگی، لیکن وہ فعل حرام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بغیر اذن کے اصل یہ رہن ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ابھی ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہم نے کہیں، آیا عبارت سے بھی یہ چیزیں نکلتی ہیں یا عبارت سے یہ چیزیں نہیں نکلتی؟ تو بسم اللہ کر کے عبارت کی طرف اور کہا گیا ہے۔ بظاہر قیل کا قائل انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ کہنے والا کون ہے، اور یہ ہمارے بزرگان کی ایک اچھی عادت ہے کہ وہ شاید احترام کی وجہ سے نام ظاہر نہیں کرتے کہ انہوں نے غلط فتویٰ دی ہے، اب پھر طلاب کہیں گے کہ فلاں اتنا بڑا عالم اور اس نے غلط فتویٰ دی۔ یا قیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس فاعل کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، یا ممکن ہے فاعل کا ان کو علم نہ ہو، کتب میں انہوں نے پڑھا تو ہے کہ اس قسم کا قول ہے لیکن قائل کا پتہ نہیں۔ یشترطان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے،
یعنی یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، یعنی اذن بھی شرط ہے اور اذن فی القبض، اور مضی زمان بھی شرط ہے فی مطلق القبض السابق، مطلق اس قبض میں جو پہلے ہو چکی۔ مطلق کا مطلب یعنی چاہے وہ قبض پہلے صحیح طریقے سے واقع ہوئی تھی، اذن کے ذریعے ہوئی تھی، مثلا عاریتاً اس نے لی تھی یا اس نے غصب کی تھی۔ وقیل، اور دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ دونوں شرط ہیں لیکن فی غیر صحیح، غیر صحیح گویا کہ صفت کس کی؟ قبض کی، اس قبض میں جو صحیح طریقے سے واقع نہ ہوئی ہو، مثلا غصب وغیرہ ہو۔ لأن، اس لیے کہ یہ علت بتا رہے ہیں کہ آپ جو شرط لگا رہے اذن کی اور مضی زمان کی قبض میں، لأن المعتبر من ہو، اس لیے کہ اس قبض میں سے جو معتبر ہے وہ قبض معتبر ہے ما وقع بعد رہن، جو رہن کے بعد واقع ہو، وہ ہوا، اور یہ رہن کے بعد والا قبض لا یتم، کمپلیٹ نہیں ہوتا، الا باذن، مگر یہ کہ جناب راہن صاحب اذن دے قبض کی، کل مبتدأ، جیسے قبض ابتدائی میں اس کی اذن ضرورت تھی۔ والاذن فیہ، اور جب اذن دے گا کون؟ راہن، فیہ اس قبض میں، تو پھر کیا ہے؟ یستدعی، یہ تقاضا کرتا ہے تحصیلہ، کہ جناب وہ رہن جو ہے کیا ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ومن ضرورات ہی، یا یوں کہیں کہ تحصیل القبض، تاکہ قبض حاصل ہو جائے۔ ومن ضرورات ہی، اور اس تحصیل کے ضروریات میں سے ہے مضی زمان، کہ اتنا زمانہ بھی گزر جائے۔ فہو دال علیہ بالمطابقت، تو پھر جناب فہو، یعنی یہ جو اذن ہے یہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ اس قبض پر یا اس زمانے پر، ٹھیک ہے، مطابقت کے لحاظ سے۔ وہ علی الزمان بالالتزام، اور اتنا زمانہ گزر جائے، یہ دلالت التزامی۔ بھائی میں کہتا ہوں یہ چیز قبض کرو، خوب، تو یہ تو اذن ہوگی نا، اب قبض کرنے کے لیے زمانہ، یہ دلالت التزامی کے ذریعے اس پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن مدلولہ المطابقی منتفن، لیکن جناب اس قبض کا مدلول مطابقی تو منتفی، کیونکہ پہلے سے ہی قبض شدہ ہے، لاقتضاء ہی، اگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مدلول مطابقی موجود ہے، یعنی قبض کرنا، تو یہ تحصیل حاصل کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ وہ اجتماع الامثال، اور پھر یہاں پر امثال جمع ہوتے ہیں، ایک قبض ہے پھر دوسرا قبض ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ وہ یبقى الالتزامی، تو پھر مضی زمان والی بات اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے۔ وہ یضعف، کہتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا کہ مضی زمان والی بات اپنی جگہ پر موجود ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہ یضعف، کہ بھائی قبض بعد رہن والا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی ضروری ہے، یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ بمنع اعتبار المقید بالبعدیت، اس لیے کہ ہم منع کرتے، مقید یہاں قبض کی معنی میں کہ وہ قبض رہن کے بعد ہونا چاہیے، بل الاعم، بلکہ ہم قبض سے مراد قبض اعم لیتے ہیں، چاہے قبل رہن ہو چاہے بعد رہن ہو، وہ حاصل، اور یہ قبض اعم حاصل ہے۔ وزمان المدلول علیہ، اور وہ زمان کے جس پہ دلالت کی جا رہی ہے دلالت التزامی کے ذریعے، من توابع القبض و مقدمات القبض، وہ قبض کے توابع اور اس کے مقدمات میں سے ہے، تو پھر فیلزم من عدم اعتبار ہی، لازم آتا ہے کہ جب قبض ہی معتبر نہیں ہے تو پھر اس کے توابع آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے، انتفاع ہو، اس زمانے کا منتفی ہونا بھی لازم آتا ہے۔ نعم، جی ہاں، لو کان قبضہ بغیر اذن، جی اگر مرتہن نے اس رہن کو قبض کیا تھا بغیر اذن کے، توجہ اعتبارہما، پھر متوجہ ہے کہ دونوں چیزیں یعنی قبض بھی اور مضی زمان بھی معتبر ہو، لما تقدم، اس لیے کہ یہ پہلے گزر چکا کہ بھائی صاحب اذن جدید ضروری ہے۔ وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ ہی، اب کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں کہ جناب مضی زمان جو ہے کیا ہے وہ معتبر ہے، فَزَمَانُ بَاقٍ إِلَىٰ أَنْ يَتَحَقَّقَ مَا يُزِيلُهُ،
پھر اس چیز کی ضمانت جو مرتہن نے قبض کی ہے وہ ضمانت باقی ہے یہاں تک کہ کوئی چیز آ کے اس ضمانت کو جو ہے کیا ہے زائل کر دے. خوب من قبل المالک وہ مالک کی طرف سے ہو یعنی وہ اذن ہو علی الاقوی قول قوی کے مطابق. ولو کان رہن مشاء اگر رہن جو مشاء ہو یعنی اس میں کوئی اور بھی شریک ہو فلا بد من اذن شریک پھر تو ضروری ہے کہ شریک صاحب اذن دے کس میں فی القبض کہ بھائی میں یہ جو آپ قبض کرا رہے ہیں میں اس قبض کی اذن دیتا ہوں. اور رضا ہو بعدہ رضا ہو کہ مل جائے گی شریک کی طرف یا شریک راضی ہو بعدہ قبض کے بعد. سواء کان مما ينقل چاہے یہ ملکیت مشاء ان چیزوں میں سے جو نقل کی جا سکتی ہے جیسے گاڑی وغیرہ ہے عملہ یا منقولات میں سے نہ ہو جیسے زرعی زمین وغیرہ یا گھر وغیرہ ہو. لاستلزام ہی بھائی کیوں اذن ضروری ہے اس لیے کہ یہ قبض کرانے کا لازمہ یہ ہے التصرف فی مال شریک کہ شریک کے مال میں بھی تصرف ہو جائے. وہ ہوا یہ مال شریک میں تصرف کرنا منہی عنہ اس سے نہیں کی گئی ہے بدون اذن ہی شریک کے اذن کے بغیر. فلا یعتد بہ شرعا تو نتیجے میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی جناب اس رہن کی ٹھیک ہے جناب شرعی طور پر بغیر اذن کے. وہ اجازت دے گا تو شرعاً وہ چیز صحیح ہوگی ورنہ صحیح نہیں ہے. ویشکل اب فرماتے یہ جو آپ نے فرمایا کہ شریک کی اذن ہونا ضروری ہے اس میں ہمیں اشکال ہے فیما خاص طور پر اس چیز میں اس مشاء میں یکفی فیہ مجرد و تخلیہ جس میں صرف خالی کرنا کافی ہے کہ شریک جو رہن پہ رکھ رہا ہے وہ اب دست بردار ہو جائے. فإنہا بتحقیق یہ تخلیہ لا تستدعی تصرفا یہ تصرف کا سبب نہیں بنتی بل تو بھائی یہ پھر تخلیہ کس چیز کا سبب بنتی ہے رفع ید راہن ہو. اس کا مطلب ہے کہ راہن نے اپنا کنٹرول اس چیز سے اپنا قبضہ اس چیز سے اٹھا لیا ہے. وہ تمکین ہی اور راہن نے ممکن بنا دیا ہے خوب مرتہن کو من ہو اس چیز پر. تو یہ اس میں تو کوئی قباحت نہیں. ولا تقدیر اعتبار ہی کہتے ہیں اگر فرض کریں کہ ہم اذن شریک کو معتبر سمجھتے ہیں اگر فرض کریں فلو قبضہ اگر مرتہن نے اس مشاء چیز کو قبض کیا بدون اذن شریک کے اذن کے بغیر تو پھر کیا ہوگا وفعل محرما تو اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ اس نے فعل حرام کیا یا در حالی کہ اس نے فعل حرام کیا. فہل یتم القبض تو پھر کیا یہ قبض یہاں پر واقع ہوگی یا نہیں. قولان اس میں دو قول ہیں. خوب منشأہما ان دو قول کا منشأ ان دو قول کا بنیاد کیا ہے دلیل کیا ہے النہی المانع بھائی نہیں آئی ہے کس سے کہ آپ دوسرے کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے المانع نتیجے میں وہ ہمیں منع کرتی ہے کہ بھائی یہ رہن وغیرہ بھی نہیں ہوگی. کما لو وقع بدون اذن راہن جیسے قبض واقع ہو راہن کے اذن کے بغیر وہ بھی کسی کام کا نہیں تھا تو یہاں بغیر اذن شریک کے قبض ہو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے. وہ اختیار المصنف اس بات کو مصنف صاحب نے بھی اختیار کیا ہے. وَأَنَّ النَّهِيَ پھر ہم دوسری دلیل دیکھتے ہیں کہ بھائی نہیں کیوں آئی ہے. انما هو لحق شریک فقط وہ صرف شریک کے حق کی وجہ سے نہیں آئی ہے. للإذن من قبل راہن اس لیے کہ راہن کی طرف سے تو اذن دی گئی ہے. الذي هو المعتبر شرعا جو کہ شرعی طور پر معتبر ہے تو نتیجے میں یہ رہن ٹھیک ہوگی. وہ اجود کہتی ہے دوسرا قول رہن کے صحیح ہونے والا اچھا ہے. لیکن ولو اتفقا اگر راہن مرتہن دونوں متفق ہیں اللہ قبض شریک کہ بھائی شریک قبض کرے تو جائز تو شریک کا قبض کرانا یہ جائز ہے. فیعتبر تو پھر معتبر ہے جناب سماعہ کہ اس شریک کو سنا دیں کس بات کو الاذن فیہ کہ بھائی اس نے اذن دی ہے قبض کی. یا سماعہ کی ضمیر آپ مرتہن کی طرف پلٹا دیں بھائی مرتہن کو بتا دیں کہ وہ ہمارے شریک نے اذن دے دی ہے ٹھیک ہے.
لیکن غالباً میرے نظر میں یا میری سوچ میں یہ سما ہو کے لیے مل جائے گی شریک کی طرف، کہ شریک کو بتا دیں کہ بھائی یہ جو تم کو ہم کہہ رہے ہیں قبض کرو، ہم دونوں نے یہ رہن کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ قبض اور مضی زمان کی بحث ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں شروط اور لواحق بتائیں گے رہن کے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔